بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم۔ فاذکرونی، اے میرے بندو تم مجھ کو یاد کرو، اذکرکم میں تم کو یاد کروں گا، واشکروا لی اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون اور میرے انعامات کی ناشکری مت کرو۔ سابقہ آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انعامات کا ذکر کیا، قبلہ کے متعلق ہمیں احکام بتلائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر جو ہمارا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ذکر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کے مقاصد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں کن مقاصد کے لیے بھیجا گیا، ان کا ذکر ہم نے پڑھا۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالی ہمیں دو کام کرنے کا حکم فرما رہے ہیں اور ایک کام نہ کرنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ اب جو دو کام ہم نے کرنے ہیں ان میں سے پہلا کام جس کا اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو میرا ذکر تم نے کرنا ہے۔ اذکرکم اس کا صلہ اور اجر تم کو یہ ملے گا کہ میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ جب تم اپنے رب کو یاد کرو گے تو تمہارا رب تمہیں یاد کرے گا۔ تو ذکر کا ایک فائدہ تو ہمیں اس لفظ کے اندر نظر آ رہا ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میرے بندو تم مجھے یاد کرو گے تو بندے کے لیے کتنی خوش قسمتی والی بات ہے، سعادت والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یاد کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ ہے کہ اپنے ہر کام میں، اپنے حتیٰ کہ اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، سونے جاگنے میں، کھانے پینے میں، ہر آن ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنا، یہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ جب ہم اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانیں گے تو گویا ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے۔ تو اس کا لازمی طور پہ یہ ہوگا کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ مد نظر رکھیں گے کہ میرے رب کا یہ حکم ہے، تو گویا ہم اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں۔ اذکرکم، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندو میں تمہیں یاد کروں گا۔ واشکروا لی، دوسرا حکم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کرنے کا وہ یہ ہے کہ میرے بندو میں نے جو تمہیں انعامات دیے ہیں، تمہارے اوپر جو نعمتیں کی ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کرو، نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی دوسری آیت سورہ ابراہیم کی آیت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں نعمتیں، تمہاری جو نعمتیں ہیں اس کے اندر اور زیادہ اضافہ کر دوں گا، نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جس مقصد کے لیے عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کو اسی کام میں استعمال کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی جو ہے شکر کی صورت ہے۔ اور جو اللہ پاک نے ہمیں کام کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو اسی طریقے پر کرنا جیسے اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہے۔ اور تیسرا کام میرے بھائیو جس کا اللہ پاک نے ہمیں منع کیا ہے، جس کام سے اللہ پاک نے ہمیں روکا ہے، منع کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وَلَا تَكْفُرُونَ، میرے بندوں میری نعمتوں کا تم نے ناشکری نہیں کرنی۔ ناشکری کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ناشکری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نعمت جو اللہ پاک نے تم کو عطا کر رکھی ہے، ناشکری کی وجہ سے اللہ پاک وہ چھین لیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ناشکری کا وبال ہمارے اوپر پڑتا ہے،
اللہ پاک فرماتے ہیں ان عذابی لشدید، جو میری نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں پھر میری پکڑ اور میرا عذاب بڑا سخت ہے، اس کو بھی یاد رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کیا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جو نعمتیں عطا کر رکھی ہیں ان نعمتوں کو جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے اس سے ہٹ کے استعمال کرنا۔ مثلا اللہ پاک نے ہمیں نعمت عطا کی ہے آنکھ کی، اب اس آنکھ کی نعمت کو اللہ پاک نے ہمیں اس لیے عطا کیا تاکہ ہم اس کو اپنی جائز ضرورت اور جائز حاجت کے لیے استعمال کریں۔ اور اللہ پاک نے جو اپنی قدرتیں پیدا کی ہیں، زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، ان مخلوقات کو، مصنوعات کو دیکھ کے ہم اللہ کی ذات کو پہچانتے، اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کرتے۔ اس مقصد کے لیے اللہ پاک نے ہمیں آنکھیں دی ہیں۔ اگر ان مقاصد کے علاوہ ہماری آنکھ کہیں اور استعمال ہوگی تو اس نعمت کی ناشکری ہے۔ اسی طرح زبان ہے، اگر زبان غلط استعمال کریں گے تو اللہ پاک کی نعمت کی ناشکری ہے۔ اس طرح کان ہے، غلط استعمال کریں گے تو اللہ پاک کی نعمت کی ناشکری ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ پاک کی جتنی نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کریں، ہر حال میں، جس حال میں اللہ پاک نے رکھا ہے اس حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اور کبھی بھی ہماری زبان سے، ہمارے عمل سے جو ہے ناشکری کے آثار پیدا نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد۔ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔